رباب کو آج سے پہلے کبھی بھی اپنے غریب ہونے کا احساس اتنی شدت سے نہیں ہوا تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل جیسے جیسے پگھلا جا رہا تھا۔ ان نوابزادوں کی باتوں نے اس کو بری طرح گھائل کیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کمائیگی کا احساس اسے شدت سے رلا رہا تھا۔ گاؤں میں 3 نواب رہتے تھے جنہیں اپنی دولت کا اپنے خاندانی حسب و نسب پر بہت غرور تھا۔ وہ گاؤں کے غریب غربا لوگوں کو کیڑے مکوڑوں سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہیں تھے۔ آج سے پہلے رباب کو بھی احساس نہیں تھا کہ ان لوگوں کے دل میں اس قدر احساس برتری ہے۔ آج جب احساس ہوا تو جیسے خواب کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ اس کے دل میں تو ایک ہی شخص بستا تھا۔ اس کی رباب کے دل پر حکمرانی تھی، مگر وہ اس کی دسترس سے بہت دور تھا۔ رباب تو چاند کو چھونے کی گویا خواہش کر بیٹھی تھی۔ اپنی سوچوں پر قابو پاتی اپنے چہرے کے تاثرات کو اس نے بمشکل نارمل کیا تھا۔ آنکھوں کے آنسو بھی پونچھ دیتے تھے۔ اگر اماں اس حالت میں دیکھ لیتی تو وہ پریشان ہو جاتی، اس پر سوالوں کی بوجھاڑ کر دیتی۔ رباب کے پاس اس وقت اپنی ماں کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ جب وہ گھر آئی تو ہر طرف خاموشی اور گھر میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سناٹا، یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی ہے۔ وہ اپنی ماں کو آوازیں دینے لگی تھی، اماں کہاں ہو تم؟ یہ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتی تھی اپنی اماں کو پکارنے لگتی تھی۔ ہاجرہ بی بی جہاں پہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ جاتی۔ کبھی کبھی بیٹی کے اٹھاولے پن پر جنجلا بھی جاتی تھی۔ جب کبھی ماں نظر نہ آتی تو اس کا موڈ بری طرح سے آف ہو جاتا تھا، مگر آج جب وہ گھر میں آئی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں گویا اس کے چہرے پر جم سی گئی تھی۔ چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا، دل یکایک تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ المیر خانزادہ تھا۔ المیر خانزادہ ایک سفاک انسان تھا جس کے نام سے گاؤں کے لوگ کانپتے تھے، جس کے ظلم و جبر کی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ امیر لوگ ویسے تو ان غریب غربا لوگوں کے گھر تو آتے نہیں تھے، کیونکہ وہ تو انہیں پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اور جب بھی وہ کسی گھر میں آتے تھے تو وہاں کے مکینوں پر عذاب ضرور نازل ہوتا تھا۔ کبھی وہ انہیں سنگین سزا دینے کے لیے تو کبھی کوئی حکم دینے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ آج المیر کی یہاں پر آمد کسی بہت بڑے خطرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ رباب بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے بے سکن لباس کو جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ آ گئے تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی بات پر تو رباب حیران ہی رہ گئی، پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے پلٹ کر دیکھا جہاں پر اس کا بھائی شاکر خان کھڑا تھا۔ شاکر خان بھی رباب کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ بھی اپنے گھر میں المیر خانزادہ کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ اس گندی جھونپڑی میں بیٹھ کر میں تمہارا انتظار کرتا رہوں۔ اگر مجھے تمہاری ماں کا احساس نہ ہوتا تو میں کب کے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے کتوں کے آگے پھینک چکا ہوتا۔ المیر خان زادہ سفاکیت سے بولا تو رباب اس کے انداز پر کام کے رہ گئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہے جو المیر خان زادہ ان کے گھر میں آیا ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے منہ سے ڈری ڈری سی آواز نکلی تھی۔ ہاجرہ بی بی بھی وہاں پر آ گئی تھی۔ یہ ساری صورتحال ان کے لیے بھی سمجھ سے باہر تھی۔ المیر صاحبزادہ کے ان کے گھر میں غیر متوقع آمد پر وہ غصے سے بھپرے ہوئے انداز میں ان کے گھر کے صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہاجرہ بی بی کی تو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس کی آمد کا سبب پوچھتی۔ اب ان کے بیٹے کو دیکھتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کچھ بتاؤ تو۔ مگر المیر خانزادہ ہاجرہ بی بی کو نظر انداز کرتے ہوئے مسلسل شاکر خان کو گھورے جا رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم میری بہن کو چھیڑو گے اور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا؟ میں تم سے اس معاملے کی باس پرس نہیں کروں گا۔ مجھے میری بہن نے سب کچھ بتایا ہے۔ جو گناہونی حرکت تم نے آج کی ہے میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں میں ایسی سزا دوں گا کہ تم آخری سانس تک یاد رکھو گے۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے، جبکہ المیر خانزادہ اپنی ہی بات کی جا رہا تھا۔ میں اپنے خاندانی نوکروں کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تمہیں میں نے جوتے کی نوک پہ تو رکھنا ہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جو تم دیکھنے والوں کو عبرت سے دوچار کرے گی۔ رباب جو المیر خانزادہ کی سفاکیت سے بہت اچھی طرح سے آگاہ تھی، جی جان سے کام کے رہ گئی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا،
وہ تو سلمہ نے مجھے کہا تھا کہ یہ سامان میں گاڑی میں رکھوا دوں۔ میں نے تو بس سامان گاڑی میں رکھوایا تھا، اس کے علاوہ تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں بے گناہ ہوں۔ میں تو ان کی اپنی بہن سے بھی زیادہ عزت کرتا ہوں۔ میں ایسا کچھ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب تم بکواس کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہاری اتنی اوقات کہ تم میری بہن کا نام اپنی زبان سے لو۔ اب اگر تم نے اس کا نام اپنی اس گندی زبان سے لیا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی بہن کو جھوٹا اور تمہیں سچا سمجھ لوں؟ ایسا تو کبھی مر کے بھی نہیں ہوگا۔ میری بہن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تمہاری تو شکل سے ہی نخوست اور ہوس ٹپک رہی ہے۔ یقیناً تم نے ہی کچھ کیا ہوگا۔ رباب یکدم اس کے پیروں میں گر گئی تھی۔ ایسے مت کرے نواب صاحب، میرے بھائی کو بخش دے، اسے کچھ مت کہیے۔ وہی تو ہے ہم لوگوں کا سہارا۔ ہمارے سر پر تو باپ کا بھی آسرا نہیں ہے، ایک بھائی کا ہی سہارا ہے۔ اگر آپ کے تشدد کی تاب نہ لا کر وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم 3 جوان بہنیں اور بوڑھی ماں کی ذمہ داری شاکر خان پر ہے۔ یہ واحد سہارا ہم غریب لوگوں سے مت چھینے۔ وہ مسلسل اس کی منتیں کیے جا رہی تھی، اپنے بھائی کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ان عورتوں کے رونے دھونے سے علمیر خانزادہ کا دل قدرے پر سیج گیا تھا۔ وہ نرم ہوتے ہوئے پیچھے ہٹا، مگر جیسے ہی اس کی نظر شاکر خان کے چہرے پر پڑی تو پھر سے اس کا ازلی غصہ اود کر گیا تھا۔ اس کے ذہن میں بار بار اپنی بہن کی بات گونج رہی تھی۔ بھائی، کیا فائدہ آپ کے اتنے بڑے نواب ہونے کا کہ گاؤں کے اب چھوٹے چھوٹے لوگ اٹھ کر مجھ پر آوازیں گھسنے لگے۔ وہ غریب 2 ٹکے کی ملازمہ کا بیٹا مجھ پر چلا کر چلا گیا۔ آج اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، کل کوئی اور بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا تو کیا آپ سب کے منہ دیکھتے رہیں گے؟ کیا اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے؟ کیا آپ اس کو اس کے کیے کی سزا نہیں دیں گے؟ ایسے لوگوں کو تو گاؤں سے باہر نکال دینا چاہیے۔ ایسا لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے کہ ایسی سزا دینی چاہیے کہ دیکھنے والے عبرت پکڑے، دوسرا کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اپنی بہن کی بات پر علمیر صاحب زیادہ بھڑک اٹھا تھا۔ شاکر خان کا یہ عمل اسے اپنی گدی نشینی کے رتبے کی سخت توہین لگا تھا۔ یہ بات کسی تماچے کی طرح لگی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ شاکر خان نے اسے کھلے عام للکارا ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے تو گاؤں میں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی، کسی کی نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہو سکتی تھی، اور اب ٹکے ٹکے کے لوٹ اٹھ کر حویلی کی عزت پر انگلی اٹھا رہے تھے۔ یہ بات علمیر خان کو کسی تازیانے کی طرح چبھی تھی، تبھی تو اب بھڑک اٹھا تھا، مگر اب رباب کے اس عمل سے اس کے ذہن میں انتقام لینے کا ایک نیا نوکا آئیڈیا آ گیا تھا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہارے بھائی کی جان بخش دوں، اسے اس کے کیے کی سزا نہ دوں، تو ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ رباب نے علمیر کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام، وحشت اور سفاکیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ رباب جی جان سے کام کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہمیشہ علمیر کو ہی سوچا تھا، اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنا بھی وہ گناہ تصور کرتی تھی۔ جس قدر ٹوٹ کر وہ علمیر خانزادہ کو چاہتی تھی، کسی اور سے محبت کرنے کے بارے میں تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ 5 سال پہلے جب اس نے پہلی بار علمیر خان کو دیکھا تھا، اسے دیکھ کر وہ اس پہ اپنا دل ہار گئی تھی۔ اس نے رو رو کر تہجد میں اسے پانے کی دعائیں مانگی تھی۔ اسے اپنی دعاؤں پر یقین بھی تھا کہ اللہ اسے علمیر خان سے نہ صحیح اس سے بہتر سے ضرور نوازے گا۔ یہ بات بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی ہے۔ وہ علمیر خان کے گھر کے ملازمہ تو بن سکتی ہے، مگر اس گھر کی رانی یا اس کی بیوی ہرگز بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ علمیر خان سے عشق کرنا اسے تباہی اور بربادی کے راستے پر تو لا سکتا ہے، مگر اسے منزل سے فیضیاب کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ مگر وہ دل کا کیا کرتی جو اسی کے نام پر دھڑکتا تھا؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ گاؤں کی ایک معمولی سی لڑکی علمیر خانزادہ کو اس قدر ٹوٹ کر چاہتی ہے کہ وہ اسے دیکھنے کے لیے گھنٹوں کھڑی رہتی ہے اور اسے پانے کے لیے تہجد میں دعائیں مانگتی ہے۔ رباب نے علمیر خان کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں حقارت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس نے علمیر خان کی محبت مانگی تھی، مگر اس کا دیکھنے کا یہ انداز اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ علمیر خان کی بات کا مطلب بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ حاجرہ بی بی فوراً سے بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ علمیر خان ان کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی بات کر رہا ہے تو انہیں یوں محسوس ہوا
جیسے کوئی ان کے جسم سے روح کو کھینچ رہا ہو۔ انہوں نے المیر خان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ایسے مت کرو بیٹا، ہم غریبوں کے پاس عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تم میرے بیٹے کو لے جاؤ، اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس کی غلطی کی سزا اسے دو، مگر میری بیٹی کو نہیں، یہ معصوم ہے، بے گناہ ہے، تم اس کو نہیں لے کر جا سکتے۔ بس کرو حاجرہ بی بی، جو تمہارے بیٹے نے کیا ہے اس کی سزا تو یہ بنتی تھی کہ میں اسے گاؤں کے سامنے کھڑا کر کے گولی سے اڑا دوں یا پھر اس کے اوپر کتے چھوڑ دوں، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ مجھے تمہاری بیوگی کا احساس تھا۔ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا یہی بنتی ہے۔ اس نے میری بہن پر آواز نکالی ہے، اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ اس نے میری بہن کے عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اور جو گناہ اس نے کیا ہے اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ حاجرہ بی بی روتی رہی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، اور رباب کا دل گویا سکڑنے لگا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ اب المیر خان کے ہاتھ میں تھا۔ المیر خان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی تھی۔ وہ اسے دھکیلتے ہوئے وہاں سے لے کر جانے لگا تھا۔ حاجرہ بی بی بھی اس کے پیچھے لپکنے لگی تھی، مگر شاکر میں اتنے بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ المیر خان کو روک سکے۔ وہ ایسا کرنے کی جرت کر بھی نہیں سکتا تھا، جانتا تھا کہ المیر خان اسے اس گستاخی کی اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر سزا دے گا، مگر حاجرہ بی بی اپنی لاڈلی بیٹی کو کیسے جانے دیتی؟ المیر خان، میری بیٹی تمہاری وحشت کو، تمہارے انتقام کو سہ نہیں سکتی، یہ بہت معصوم ہے، اسے تو کبھی گرم ہوا بھی چھو کے نہیں گزری۔ تم میرے بیٹے کو جو مرضی سزا دو، تم اسے لے کر جاؤ، بھلے تم ساری زندگی کے لیے اسے غلام بنا کر رکھو، میں تم سے گلہ نہیں کروں گی، مگر میری بیٹی کو چھوڑ دو۔ وہ روتے ہوئے اس سے سک پڑی تھی، مگر المیر خان نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تھی۔ وہ کھینچتے ہوئے رباب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈال گیا تھا، اور پھر حاجرہ بی بی کو ایک طرف دھکا دے کر وہ گاڑی کو سٹارٹ کر کے زن سے وہاں سے اڑا کر لے گیا تھا۔ رباب کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی اسے کیا رخ دکھانے والی ہے، المیر خان اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہے، مگر اتنا اسے معلوم تھا کہ اس کا رب اس کے ساتھ ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ بھلا وہ لڑکی جس نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اس کے ساتھ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سلمیٰ بھی اپنے فتح کا گویا جشن منا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، اسے بھی یہ اطلاع مل گئی تھی کہ رباب کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سارا کیا درا سلمیٰ کا ہی تو تھا۔ وہ رباب کو اپنے سامنے نیچے دکھانا چاہتی تھی۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے کی ہی بات ہے، وہ دونوں ایک اسکول میں پڑھتی تھی۔ اس وقت رباب سبق یاد کرنے میں مصروف تھی۔ رباب کی لکھائی بہت خوبصورت تھی۔ اسکول میں سبھی لڑکیاں اس کی خوبصورتی کی، اس کی ذہانت کی اور اس کی اچھی لکھائی کی تعریف کرتی تھی، جبکہ سلمیٰ کے پاس خاندانی حسب نسب کے علاوہ اور کوئی بھی قابل تعریف بات نہیں تھی۔ انتہائی گھمنڈی اور بدتمیز لڑکی تھی۔ نہ جانے کیوں سلمیٰ اپنا مقابلہ رباب کے ساتھ کرتی تھی۔ رباب کو استانیہ بھی بہت پسند کرتی تھی۔ اسکول میں آنے کے بعد سلمیٰ کی ساری نوابی حیثیت اسکول کے دروازے کے باہر رہ جاتی تھی۔ یہاں پر وہ عام لڑکیوں جیسی ہی تھی، اور ٹیچرز بھی سب لڑکیوں کے ساتھ ایک جیسا مساوی سلوک کرتی تھی۔ اس وقت سلمیٰ رباب کے پاس آئی۔ آس پاس اور بھی بہت ساری لڑکیاں تھیں۔ وہ اپنے مخصوص رعونت بڑے انداز میں کہنے لگی کہ یہ خط اپنی لکھائی میں لکھ کے دو۔ رباب نے جب خط کی طرف دیکھا تو خط میں عشق کے اشعار کی بھرمار تھی، بہت نازیبا الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ نہ جانے سلمیٰ یہ کس لڑکے کو خط لکھ رہی تھی، دیکھ کر رباب کو پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ اس نے صاف انکار کر دیا، میں یہ خط نہیں لکھوں گی۔ سلمیٰ کو اس بات پر یقین نہیں تھا کہ رباب اسے ایسا بھی کہہ سکتی ہے۔ کیا مطلب، تم میرا کام کرنے سے انکار کر رہی ہو؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے غصے سے بولی۔ تو رباب نے اس بات میں سر ہلایا تھا، میں ایسے کام نہیں کرتی، اور اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو میں ٹیچر کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ رباب سلمیٰ سے بہت چڑھتی تھی۔ اس کا مغرورانہ انداز اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ پڑھائی میں وہ بہت نالائق تھی، بہت پیچھے تھی، مگر باتیں اس کی ایسی تھی جیسے وہی افلاطون ہو۔ سلمیٰ نے اس سے دل میں خار باندھ لی تھی، اور یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اسے انتقام لے کر رہے گی، کیونکہ سب کے سامنے اس نے کہا تھا کہ شریف لڑکیوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ سلمیٰ کو اس بات پر بہت غصہ تھا، بڑی آئی شریف اور پاک باز۔ پھر آج اس کے ذہن میں یہ شاطر منصوبہ آیا تھا کہ کیوں نہ وہ اس منصوبے پر عمل کر کے اپنے بھائی کو ان لوگوں کے خلاف کرے۔ جب المیر صاحبزادہ رباب کو لے کر اپنی حویلی میں پہنچا
تو سامنے سلمہ گویا رباب کی شکست کا اس کی بے عزتی کا لطف لینے کے لیے کھڑی تھی۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اتنا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سلمہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ سلمہ نے یہ خوفناک چال چلی ہے۔ المیر خان ہر ایک چیز سے بے نیاز رباب کو گھسیٹتا ہوا آگے ہی آگے لے کر جانے لگا۔ رباب نے دانستہ سلمہ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ اپنی شکست کا تماشا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ المیر خان اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گیا تھا۔ رباب کی گال دیکھ رہے تھے۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ آنے والے وقت کا احساس اسے پوری طرح سے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو ہی قربان ہونے دیتی۔ وہ کیوں درمیان میں آئی؟ کیوں اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا؟ اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ شاکر خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا۔ بچپن سے ہی ان لوگوں کو سچ بولنے کی تلقین کی گئی تھی۔ جھوٹ بولتے ہوئے ان سب بہن بھائیوں کی زبان لڑکھڑا جاتی، اور آج اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ شاید وہ کسی سازش کا شکار ہوا ہے۔ رباب کا اندازہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ سلمہ نے ہی اسے جان بوجھ کر پھنسایا تھا۔ اسے خود بلا کر کہا کہ یہ سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھ دو۔ اچانک سے وہ جان بوجھ کر اس کے اوپر گری تھی۔ اس نے تو محض اسے گرنے سے بچایا تھا، سہارا دیا تھا، اور اس بات پر سلمہ نے شور مچا دیا، کہنے لگی کہ اس نے میرے ساتھ دست درازی کرنے کی کوشش کی، میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مجھ پر غلط جملے کس سے ہے۔ یہی وہ باتیں تھی جنہوں نے المیر خان کے وجود میں گویا شرارے بھر دیے۔ وہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے بری طرح سے پاگل ہونے لگا۔ رباب ہمیشہ سے ان نوابزادیوں کو ان کی حد میں ہی رکھتی تھی۔ وہ کبھی بھی ان کی ذات سے مروب نہیں ہوتی تھی، جبکہ شاکر خان بہن سے قدرے مختلف مزاج کا لڑکا تھا۔ وہ ان کے سامنے جھک کر ہی رہتا تھا، آنکھ اٹھا کر تک نہ دیکھتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان سے کوئی ایسی بات ہو جو ان کی زندگی کو مشکل بنا دے۔ یہ نوابزادے تو لوگوں کی زندگی کو جیرن بنا کے رکھنے میں گویا خوشی محسوس کرتے تھے۔ شاکر خان لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی بالآخر ان کے جال میں پھنس گیا تھا، اور اب اس کی اپنی بہن کی عزت داؤ پہ لگ گئی، جبکہ وہ خود بھی بے قرار سا گھر میں ٹہلتا پھر رہا تھا۔ المیر خان دروازہ بند کر کے ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا رباب کی طرف بڑھنے لگا۔ رباب نے جب نظر اٹھا کر المیر خان کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح سے گھبرانے لگی تھی۔ ہمیشہ سے وہ اسے تصور میں اپنے قریب دیکھ چکی تھی، اس کی خوشبو کو محسوس کر چکی تھی، مگر اس وقت اس حالت میں اسے اپنی انتہائی پاس دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ المیر خان آج اس سے اس کی ذات کا غرور چھینے جا رہا تھا، آج اس کی واحد دولت پہ حملہ کرنے جا رہا تھا، اور یہ سوچ ایسی تھی جو رباب کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اگر المیر خان کے ہاتھ نے اسے چھوا تو وہ راکھ کا ڈھیر بن جائے گی، وہ مر جائے گی۔ جیسے ہی المیر خان نے اس کے اور اپنے درمیان سارے فاصلے مٹائے تو اس کے خواصوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس کے بازوؤں میں جھول کے رہ گئی تھی۔ المیر خان حیران پریشان رہ گیا۔ اس نے رباب کے گال تپ تپا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر رباب جیسے ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ المیر خان کو اندازہ ہو گیا کہ رباب فطری گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہے، تبھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ المیر خان کو اپنے آپ پر تعصب ہوا۔ اسے اپنا آپ کسی بیڑے کے مشابہ لگنے لگا۔ ایک لڑکی اسے خوف زدہ ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ المیر خان، کیا ہو تم؟ تعاہف ہے تمہاری مردانگی پر؟ یہ کون سا طریقہ ہے انتقام لینے کا کہ آج تم کسی معصوم لڑکی کی عزت چھین کر اس کے بھائی سے اس کے کیے کا انتقام لوگے؟ اس کے بھائی نے تو محض تمہاری بہن پر آوازیں کسی ہے، اور تم اس سے چینے کی وجہ چینے جا رہے ہو۔ یہ بات بہت غلط ہے۔ وہ رباب کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ اس کا بے داغ گورا معصوم خوبصورت چہرہ اس کے سامنے تھا۔ المیر خان پلکیں چپکائے بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ خوبصورت اوپر کوپڑی ہوئی پلکیں دیکھ کر اس کا دل گویا بے چین ہونے لگا۔ تب اس کے دل میں ایک انوکھا سا خیال پیدا ہوا۔ وہ اپنے اس خیال پر آپ ہی مسکرا دیا۔ پھر وہ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر کمرے سے باہر نکلا تو سلمہ کمرے کے آس پاس ہی پھر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ رباب کو چڑھانا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کی حیثیت سلمہ کے سامنے دو کوڑے کی بھی نہیں رہی۔ اسے بہت ظلم تھا اپنی ہی پاک دامنی پر۔ اب کہاں گئی وہ پاک دامنی؟ اس پر تو سلمہ کی وجہ سے دبا لگ گیا۔ مگر المیر خان کو اسے اٹھائے دیکھا تو اس کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ بھائی، کیا ہوا ہے اسے؟ المیر خان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔
وہ اپنے ملازم کو آواز دینے لگا تھا۔ اس کے انداز پر سلمہ ٹٹکی تھی۔ کیا ہو گیا بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ بتائے تو۔ مگر المیر خان نے اب بھی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، اور پھر وہ تیزی سے ملازموں کو ہدایت دینے لگا۔ حویلی میں گویا بھونچال آ گیا تھا۔ کسی کو بھی المیر خان سے اتنی جلدی اس اچانک فیصلے کی امید نہیں تھی۔ امید تو سلمہ کی بھی نہیں تھی۔ اس کا کھیل تو بگڑ گیا تھا، اس کی چال تو اسی پر الٹ آئی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ نوکرانی سے زیادہ حیثیت دینے پر تیار نہیں تھی، جسے وہ باندی کے روپ میں اس گھر میں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس کی بھابھی بننے جا رہی تھی۔ وہ بھائی جو اس کی زندگی کے سب سے بڑی خواہش کو پورا کرنے والا تھا، اب وہی اس کی دشمن کو اس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرنے لگا۔ اسے اپنی بھائی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ المیر بھائی؟ یہ کون سا طریقہ انتقام لینے کا؟ آپ تو اس کے بھائی میرا انتقام لینے گئے تھے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ عزت کا بدلہ عزت سے لیتے، مگر آپ اسے اپنی بیوی بنانے کی بات کر رہے ہیں۔ کیا یہ لڑکی اس قابل ہے کہ اسے اتنی بڑی حویلی کی بہو بننے؟ آپ کو لڑکیوں کی کیا کمی؟ بڑے بڑے خاندان آپ کو اپنی بیٹی دینے پر تیار ہے۔ یہ آپ نے اس سے اچھا سبق سکھایا ہے، اس سے انتقام لیا ہے، اس لڑکی کو اتنے بڑے خاندان کی بہو بنا کے رکھ دیا۔ المیر خان زور سے ہنس پڑا تھا۔ تم کتنی بولی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی میں اپنا گھر بسانے کے لیے کر رہا ہوں؟ اس سے اس خاندان کی بہو بنانا چاہتا ہوں، میرے خاندان کی نسل اس سے چلے گی۔ اس کی باتوں پر سلمہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تو نکاح کرنے کا اور کیا مطلب ہے بھائی؟ میں اسے انتقام لینے کے لیے اس گھر میں لایا تھا، اور یہ میرے انتقام کی بھینٹ ہی چڑھے گی۔ نکاح میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں خانزادہ ہوں، میں اپنے مقام سے نیچے نہیں گر سکتا۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے، اسے اس کی اوقات میں رکھنے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے تمہاری ملازمہ بنا کے اس گھر میں رکھوں گا۔ یہ تمہاری غلام بن کے رہے گی، تم سارے گھر کے کام اس سے کروانا، جیسا مرضی تم سلوک اس کے ساتھ کرنا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں پہلے اسے ایک رات اپنے پاس رکھ کے واپس بھیجوں گا، مگر اب میرا ارادہ بدل گیا۔ میں اسے تب تک یہاں پر رکھوں گا جب تمہارا دل چاہے گا۔ جس دن تم نے مجھے کہا، اسی دن میں اس لڑکی کو طلاق دے کر، دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا۔ یہ اپنے بھائی کی سزا بھگتنے کے لیے اس گھر میں آئی ہے، اور اس کے بھائی کے لیے یہ سزا کم ہے کہ اس کی بہن میری بیوی ہو کر بھی ملازمہ سے بھی بدتر زندگی گزارے گی۔ گھر کے ملازم بھی اس پر حکم چلا رہے ہیں۔ سلمہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھلی جا رہی تھی، زور سے ہنس پڑی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب تو وہ اس سے اور بھی اچھے طریقے سے انتقام لے سکے گی، اسے بے عزت کر سکے گی، کوئی اسے روکنے والا بھی نہیں ہوگا۔ المیر خان تو یہ سب اپنے اطمینان کے لیے کر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس میں قدرت کی کیا مصلحت ہے۔ اگر اس کا دل رباب کے لیے نرم پڑا تھا تو یقیناً قدرت کچھ اور چاہتی تھی۔ نکاح کی بول پڑتے ہی المیر خانزادہ کے دل کی حالت ہی تبدیل ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے جذبات پیدا ہونے لگے تھے، جبکہ رباب پر شادی میں کی کیفیت طاری رہی تھی۔ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ المیر خانزادہ اسے اپنے نکاح میں لے گا، اسے شادی کرے گا۔ جب اسے ہوش آیا تھا تو اسے لگا تھا کہ اس کی دنیا لٹ گئی ہے، اس کا سب سے قیمتی خزانہ اسے چھین لیا گیا ہے۔ مگر اس پر جب یہ انکشاف ہوا کہ المیر خان نے اسے چھوا تک نہیں، وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، تو یہ احساس اس کے رگ و پھے میں گویا نئی روح کو، نئی زندگی کو دوہرا گیا تھا۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ کیا خواب یوں بھی تعبیر پاتے ہیں؟ کیا خیال ایسے بھی حقیقت میں تبدیل ہوتے ہیں؟ رباب کا دل چاہ رہا تھا وہ خوشی سے ناچے گائے، مگر اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کر لیا تھا۔ وہ کسی پر بھی اپنی اندرونی کیفیت کو ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ نکاح ہوتے ہی المیر خان نے اس کا ہاتھ جب تھاما تو رباب کا ہاتھ ایک بار تھام گیا تھا۔ لرزتی پلکوں سے اس نے المیر خان کو دیکھا تھا، جو اس کے دل کا مکین تھا اور اب اس کی زندگی کا مالک بننے جا رہا تھا۔ رباب کو اپنے رب کی مصلحت پر یقین تھا، اس کا رب کبھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گا۔ المیر خان اسے لے کر کمرے میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بات کرتا، تبھی سلمہ دروازہ ڈار سے کھول کر کمرے میں داخل ہوئے تھی۔ رباب کو ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تھا، اسے بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم میری باؤچ بن کر اس گھر پہ راج کرو گی؟ میرے بھائی کے نکاح میں آ چکی ہو تو اس گھر کی مالک بن چکی ہو، یہ تمہاری بھول ہے۔ چلو میرے ساتھ، آج سے تم میرے کمرے میں میری کنیز بن کر رہو گی، میرے سارے کام تم اپنے ہاتھ سے کرو گی۔ رباب کے لیے یہ اچانک افتاد تھی، اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ بال سلمہ نے اپنے ہاتھوں میں جکڑے رکھے تھے، چہرے کے تاثرات بھی بہت ہی زیادہ خطرناک تھے۔ غصے اور نفرت سے وہ رباب کو گھورے جا رہی تھی۔
رباب نے مدد طلب نظروں سے المیر خانزادہ کی طرف دیکھا تھا کہ وہ کچھ بولے گا۔ ابھی تو اس نے نکاح کیا ہے، ابھی تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے محرم بنے، ان کا رشتہ تو ابھی تبدیل ہوا ہے۔ اتنی آسانی سے سلمہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے کیسے الگ کر سکتی ہے؟ کیا رشتہ اتنا ہی کمزور ہے؟ مگر المیر خان کی خاموشی اور آنکھوں کے عجیب سے رنگ دیکھ کر رباب حیران رہ گئی تھی۔ سلمہ اسے گھسیٹ کر لے کر جا رہی تھی جبکہ وہ المیر خان کی طرف دیکھ رہی تھی جو بے بسی کے مارے کچھ بول نہیں پا رہا تھا، نہ سلمہ کو روک نہیں پا رہا تھا، اسے یہ تک نہیں کہہ پا رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، یہ میرے کمرے میں رہے گی۔ اسے سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کی قیمتی چیز کو اسے چھین کر لے جا رہا ہو، جیسے کوئی رباب کو ہمیشہ کے لیے اس سے دور لے کر جا رہا ہو۔ یکدم ہی پورا وجود جیسے خالی خالی ہونے لگا تھا۔ اب رباب اور سلمہ کمرے سے جا چکی تھی، مگر المیر خان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے کائنات بے رنگ ہو چکی ہو، اس کے سارے رنگ فنا ہو چکے ہو۔ اس نے بیڈ کی طرف نظر کی جہاں پر رباب کی ٹوٹی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ جب وہ اس کے بازو میں لہرا کر بے ہوش ہوئی تھی تو تبھی یہ چوڑیاں ٹوٹ کر بیڈ پر بکھر گئی تھی۔ وہ انہیں اٹھا کر دیکھنے لگا تھا۔ ایک بار پھر سے رباب کا معصوم چہرہ کچھ کہتی ہوئی نگاہیں اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی اور وہ لب بھینچے رہ گیا تھا۔ کمرے میں رباب کو لا کر سلمہ نے ایک جھٹکے سے اسے زمین پر پھینکا تھا۔ رہو میرے گھر میں میری ملازمہ بن کر، بڑا کرتی پھرتی تھی نا تم، اب دیکھو کہ کیسے تم میرے سامنے اونچی آواز میں باتیں کرتی ہو۔ رباب کا بھی سلمہ کے کمرے میں آ کر انداز یکدم بدل گیا تھا۔ اس کے اندر کی ازلی بہادر لڑکی یکدم بیدار ہو گئی تھی۔ یہ جو کچھ وقت کی اس پر بزدلی طاری ہوئی تھی، اس نے خاموشی اختیار کی تھی، وہ وقتی کیفیت رکھتی تھی۔ نکاح کے بولوں نے اس میں ایک عجیب سی قوت پیدا کر دی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جس رب نے اس کی اتنی مدد کی ہے وہ آگے بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اگر وہ اس کا نکاح المیر خانزادہ کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کی محبت بھی المیر خانزادہ کے دل میں پیدا کر سکتا ہے۔ اس رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ سلمہ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، تمہاری بہت بہت مہربانی۔ تم نے مجھے آج وہ دے دیا ہے جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں پا سکتی تھی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تم نے پوری کی ہے۔ سلمہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جسے رباب پاگل ہو چکی ہو۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کیا صدمے سے تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ سلمہ تمسخرانہ انداز میں بولی تو رباب زور سے ہنس پڑی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تمہارے ذریعے سب سے بڑے خواہش بھی پوری ہو گئی ہے، وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ تم نہیں جانتی کہ المیر خانزادہ میرا پہلا خواب تھا۔ میرے دل کی محبت میں اس سے اس قدر محبت کرتی ہوں کہ تمہاری سوچ ہے، اور تمہاری وجہ سے میں نے اپنی محبت کو پا لیا۔ میں تمہارا شکریہ بھی ادا نہ کروں، یہ کام تو ناممکن تھا، تم نے ممکن کر دکھایا۔ تمہارا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے جو میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی۔ سلمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس نے رباب کو شکست دوچار کیا ہے، اس کا سر اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھے گی، مگر رباب تو اس کے سامنے سر اٹھا کر تھن کر کھڑی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سا فخر، غرور نظر آ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے اس نے سلمہ کو بری طرح ہرا دیا تھا، ایک بار پھر سے اسے شکست سے دوچار کیا تھا۔ رباب تو پھر سے سرخرو ہو گئی تھی، جو وہ چاہتی تھی اسے مل گیا تھا، اس کا تو خواب پورے ہو گئے تھے۔ سلمہ کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم میرے بھائی کے نکاح میں رہو گی، اس گھر میں رہو گی؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بھائی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جلد ہی تمہیں طلاق دے دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے محض میرے کہنے پر تم سے نکاح کیا ہے، اور جب میں انہیں کہوں گی تو وہ تمہیں طلاق بھی دے دیں گے۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہو، سلمہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ رباب کو اس کے انداز کے کوکلے پن پر یقین ہو گیا تھا۔ وہ زور سے ہنس پڑی تھی۔ تمہارا بھائی مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے، وہ میری تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا صلہ ہے، اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، یہ بات تم بھی اچھے سے جان لو، سلمہ کو چیلنج کرتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ سلمہ کا خون کھولنے لگا تھا۔ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی جو تمہاری 7 نسلیں تک یاد رکھے گی، تمہیں بھائی کی زندگی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر باہر پھینک دوں گی، ایسی چال چلوں گی، ایسی سازش کروں گی کہ تم بھی یاد کرو گی کہ تم نے کس سے دشمنی مول لی ہے۔ میرے ساتھ دشمنی مول لے کر تم نے اچھا نہیں کیا، اپنا نقصان کیا، اب تم الٹے دن گننا شروع ہو جاؤ۔ اگلے دن اس نے رباب کو بالوں سے پکڑ کر سوتے اٹھایا تھا۔ تم یہاں پر آرام کرنے کے لیے نہیں آئی، کام کرنے کے لیے آئی ہو، اٹھو میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ۔
اس کے بعد میرے کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے۔ سلمہ اسے غصے سے دیکھتے بولی تو رباب غصہ ہونے کے باوجود بھی مسکرا دی تھی۔ مجھے تمہارے کسی رویے پر غصہ نہیں آ رہا، میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں۔ تمہاری جگہ پہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی پیش آتا۔ تم نے کبھی ہار نہیں سیکھا نا، اب جب تمہیں ہار کو قبول کرنا پڑ رہا ہے تو یہ تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ رباب کا انداز بھی تو آگ لگانے والا تھا اور سلمہ سچ مچ چڑ سی گئی تھی۔ پیروں سے لگی اور سر پر بجھی والا معاملہ ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے منصوبے پر اثر نو غور کرنے لگی تھی۔ صبح رباب ناشتہ بنا کر اس کے پاس لائی تھی۔ سلمہ کہنے لگی کہ اب تم میرے سارے کمرے کی ڈسٹنگ کرو، الماری میں بھی کپڑے اچھے سے ترتیب کے ساتھ لگاؤ۔ میں واپسی آ کر دیکھوں گی، اگر ذرا سا بھی کام خراب ہوا، میری مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو میں تمہاری سب کے سامنے دھلائی کر کے رکھ دوں گی، اور یاد رکھنا تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، بائی بھی نہیں۔ لبوں پر زہر خند مسکراہٹ سجا کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ رباب جو کب سے اسے دکھانے کے لیے مسکرائے جا رہی تھی، اس کے کمرے سے جاتے ہوئے اس کے لب بھیج گئے۔ کب تک زندگی اسے یوں ہی امتحان لیتی رہے گی؟ کب علمیر خانزادہ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی؟ کب وہ اسے بیوی کا درجہ دے گا اور وہ سلمہ سے اس کے کیے کی گن گن کر بدلے لے گی؟ اسے اللہ کے ساتھ پر یقین تھا، اللہ کی ذات اسے بے مراد نہیں رہنے دے گی، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا ہی کرے گا۔ دروازے پر کٹکے کی آواز سنائی دی۔ ابھی میں صفائی سے فارغ نہیں ہوئی، جب کام مکمل ہو جائے گا تو میں تمہیں بتا دوں گی، وہ مصروف سے انداز میں بولی تھی۔ جب کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، وہ پلٹی دیکھ کر چٹکی۔ تم کون ہو؟ وہ حلیے سے اسی حویلی کا ملازم ہی لگ رہا تھا، مگر اس وقت وہ رباب کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ آنکھوں میں انتہائی عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ ہوس زدہ نظروں سے وہ اسے دیکھتا ہوا رباب کو خوف زدہ کر گیا تھا۔ تم کون اور یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر وہ جواب دیے بغیر اس کے قریب آنے لگا تھا۔ رباب کے ہاتھ میں سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان آ گیا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، دروازہ اندر سے بند تھا۔ یقیناً سلمہ نے اس نوکر کو کمرے میں بھیجا تھا اسے بے عزت کرنے کے لیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سلمہ اس حد تک گر جائے گی۔ ایک لڑکی ہو کر وہ دوسری لڑکی کی عزت کی دھجی اڑا دے گی، اسے بے عزت کرنے کے لیے اتنا خطرناک منصوبہ بنائے گی۔ اس نے ایک دم وہ گلدان اس نوکر کے سر پہ دے مارا تھا، وہ ایک طرف گر کر پڑا تھا۔ یوں رباب بھاگتے ہوئے کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ اس دوران وہ ملازم اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے رباب کو اس کے لباس سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو رباب کا لباس بری طرح سے پھٹ گیا تھا، مگر تب تک وہ دروازے کھولنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ سب کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے بھاگی تھی اور پھر جا کر علمیر خان کے کمرے ہی پناہ لی تھی۔ اس کا سانس ڈونگتی کی مانند چل رہا تھا، چہرہ لہو رنگ ہو رہا تھا۔ علمیر خان نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ دل میں عجیب سی خوشگواریت کی لہر جاگی تھی۔ وہ نادانستہ طور پر اسی کے بارے میں ہی تو سوچ رہا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے تھی۔ آپ کی بندوق کہاں ہے؟ رباب نے اسے غیر متوقع بات کی تو علمیر خان زیادہ حیران رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کرنا ہے تم نے بندوق کا؟ بندوق لے کر میں نے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بھائی کو قتل کرنا ہے۔ جرم اس نے کیا ہے، مجرم وہ ہے تو سزا اسے ملنی چاہیے۔ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں؟ علمیر خان زادہ اپنے جگہ سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا تھا۔ ایسا کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ شکر کرو کہ تم سے میں نے انتقام نہیں لیا، ورنہ بدلے کی آگ میں جل کر میں کچھ بھی برا کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود تم غصے میں ہو، آخر ہوا کیا ہے؟ رباب نے اپنے لباس سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کا پھٹا ہوا لباس دیکھ کر علمیر خان چونک پڑا تھا۔ رباب کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ آپ نے مجھے اپنی بہن کی ملازمہ بنایا، میں نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا۔ آپ کی بہن آپ کے سامنے مجھے گھسیٹ کر لے گئی، میرے ساتھ ملازموں کے ساتھ بدتر سلوک کیا، یہ سب کچھ میں نے برداشت کیا، مگر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ آپ کی بہن نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ملازم کو کمرے میں بیچ کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے بدلہ لینے کا؟ میرے ساتھ اتنا بدتر سلوک کرنے کی اجازت کیا آپ نے سب ملازموں کو دے رکھی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ ابھی مجھے جان سے مار دیں۔ عزت میرے لیے سب سے بڑھ کے ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ حویلی کے ملازم بھی مجھ پر ہاتھ صاف کرے۔ میں آپ کے نکاح میں تھی، آپ کو کم از کم اس بات کا تو خیال رکھنا چاہیے تھا۔ اتنی معمولی سی غلطی کی اتنی سنگین سزا دی آپ نے مجھے۔ وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی، جبکہ علمیر خان کی مٹھیاں بھیج گئی تھی، چہرے کی جگہ تھن گئی تھی۔ اسے سلمہ پر بہت غصہ آیا۔ وہ سلمہ کے پاس جا پہنچا، اس کے چہرے پر چھایا ہوا قہر دیکھ کر سلمہ گھبرا گئی۔
اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہو گیا بھائی؟ بکلائے ہوئے انداز میں کہا تو علمیر خان اس پہ چڑ دوڑا۔ یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ ملازم کو اس کے کمرے میں بیچتے ہوئے، اس کی عزت خراب کرتے ہوئے وہ داڑنے لگا تو سلمہ ایک پل کو حیران رہ گئی تھی۔ علمیر خانزادہ نے آج تک اسے ہتھیلی کا چالا بنا کے رکھا تھا، کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، مگر آج اس کے تیور، وہ بھی اس معمولی لڑکی کے لیے۔ سلمہ کو کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ مگر بھائی، آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ اس لڑکی کے بھائی نے کیا کیا تھا۔ آپ اس سے انتقام لینے کے لیے آئے تھے اور میں بھی بدلہ لینے کے لیے سب کر رہی تھی۔ بدلہ لینے کے لیے تم نے ملازم کو کمرے میں بھیج دیا کہ وہ اس کی عزت کو خراب کرے۔ تمہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ وہ میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے، وہ ایک پاک دامن لڑکی ہے۔ سلمہ کو شدید غصہ آیا۔ وہ لڑکی پھر سے اس کے مقابلے پر آ گئی تھی، مگر اس بار وہ اسے جیتنے نہیں دے گی۔ تبھی اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے دراز کی طرف بڑھی تھی۔ وہاں سے سارے خطوط نکال کر اس نے رباب کا نام لگا کر علمیر خانزادہ کے ہاتھ پہ رکھے۔ یہ دیکھیں، یہ اوقات ہے اس لڑکی کی، یہ حقیقت ہے۔ یہ خط وہ لڑکوں کو لکھتی رہی ہے۔ یہ محبت نامے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی گندی لڑکی ہے۔ کیا آپ اسے ابھی بھی پاک دامن کہیں گے؟ سلمہ کو رباب کے لیے اپنے بھائی کے منہ سے پاک دامن کا لفظ سن کر گویا خود کے لیے گالی لگا تھا۔ جتنا وہ اس لڑکی کو گرانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ لڑکی اتنا ہی سب کی نظروں میں اچھی بن رہی تھی۔ نہ جانے ایسا کیا جادو تھا اس کے پاس کہ ہر کسی کو اپنا بنا لیا کرتی تھی۔ علمیر خان کے دل میں رباب اپنے لیے نرم جذبات پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی، مگر اب جب علمیر وہ خط دیکھے تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے رباب کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنی چاہیے۔ جبکہ سلمہ اس کے ہاتھ سے خط واپس لینے لگی تھی، علمیر خان نے اس کا ہاتھ چٹک دیا۔ مجھے یہ دیکھنے تو دو، آخر ان میں ایسا کیا ہے؟ سلمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ ارے نہیں بھائی، آپ نے بس ان کو دیکھ لیا کافی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ لڑکی اچھے کردار کی نہیں ہے۔ اب بس اسے اس گھر سے نکال دے، ہماری زندگیوں سے نکال دے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ ہماری زندگی کو ڈسٹرب کرے۔ علمیر خان سلمہ کی بات کو غائب دماغی سے سنتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ سلمہ نے اس کے ہاتھ سے خطوط لینے کی بہت کوشش کی، مگر علمیر خان نے سختی سے روک دیا۔ میں کسی لڑکی کے بارے میں کوئی فیصلہ جذبات سے نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے ٹھنڈے دل و دماغ کو سوچنے دو، اور اب میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ اسے وارننگ دیتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے خط پڑھنے لگا تھا، جبکہ سلمہ کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ کیا غلطی ہو گئی تھی؟ اسے اگر اس نے ہاتھ دکھانے ہی تھے تو اسے ریان کے خط کیوں دکھائے؟ اب جب علمیر خان نے وہ خط پڑھنے شروع کیے تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ یہ خطوط تو ریان خانزادہ کے نام لکھے گئے تھے۔ ریان خانزادہ جو ساتھ والے گاؤں میں رہتا تھا، بہت مغرور اور گھمنڈی لڑکا تھا۔ وہ تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کی تو علمیر خانزادہ کے علاوہ کسی سے دوستی بھی نہیں تھی، کسی کے گھر آنا جانا بھی نہیں تھا، تو رباب اس کو کیسے جانتی تھی؟ اب جب اس نے خطوط پڑھے تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ خطوط تو سلمہ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ سلمہ کی لکھائی بھی وہ بہت اچھے سے پہچانتا تھا۔ یہ لکھائی بھی سلمہ کی تھی، اور اس نے جن باتوں کا تذکرہ کیا تھا کہ آج اس نے ریان کی پسند کا رنگ پہنا ہے، ریان کی پسند کا کھانا بنایا ہے، ان سب باتوں سے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ لڑکی رباب نہیں بلکہ سلمہ ہے۔ علمیر خان کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ غصے سے ایک بار پھر وہ سلمہ کے روبرو تھا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ سلمہ، میں نے تمہیں ہمیشہ مان دیا، محبت تھی، کسی چیز کی کمی نہیں رکھی، تمہیں ماں اور باپ دونوں بن کے پالا، اور تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔ کیا سوچ کر تم نے ریان کے ساتھ تعلقات بنائے، اسے یہ خطوط لکھتی رہی؟ کیا سوچے گا وہ میرے بارے میں؟ میری عزت تم نے دو کوڑی کر کے رکھتی ہے۔ وہ چلانے لگا تھا، جبکہ سلمہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی، ایک نئی چال کے ساتھ۔ میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے بھائی، یہ لڑکی میرے نام سے ریان کو خط لکھتی تھی، میرا نام استعمال کر کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، میں بے قصور ہوں۔ مگر علمیر خان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلمہ جھوٹ بول رہی ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے جو اسے چھپا رہی ہے۔ رباب کو کیا پتا کہ سلمہ نے گھر میں کیسے کپڑے پہنے ہیں، کھانے میں کیا بنایا ہے؟ وہ تو ان کے گھر میں آتی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنا ریلیور اٹھا کر اسی وقت گھر سے باہر نکل کھڑا ہوا تھا، جبکہ سلمہ کمرے میں ٹہلتی پھر رہی تھی۔ اس وقت تو اسے صرف اپنی پڑ گئی تھی، وہ تو رباب کو گویا بھول چکی تھی۔ اسے انتقام لینا، بدلہ لینا، یہ سب باتیں اس کے ذہن سے نکل گئی تھی۔ اس وقت ذہن میں تھا تو بس یہ کہ وہ علمیر خان کی نظروں میں کیسے ڈھول جھونکے، اسے کیسے بتائے کہ یہ سب اس نے نہیں کیا۔
المیر خان تو اسے جان سے مار دے گا۔ ریان خانزادہ اپنے کمرے میں تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ المیر خانزادہ اسے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ بے ساختہ خوش ہوا تھا، کیونکہ المیر خان بہت کم اس کے گھر میں آتا جاتا تھا۔ ریان اس کو کتنی بار دعوت دے چکا تھا، مگر ہمیشہ المیر خان کی مصروفیت آڑے آ جاتی تھی۔ آج وہ بنا اطلاع کے ہی آتا۔ ریان کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ بازو واہ کر کے المیر خان کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر المیر خان اپنے پشت پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے سخت نظروں سے گور رہا تھا۔ ریان کو اس کا اندازہ کھٹکا، پریشان بھی ہو گیا۔ کیا ہو گیا المیر خانزادہ؟ اتنا غصے میں کیوں ہو؟ تمہارا یہ عجیب رد عمل میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر کیا ہوا ہے؟ المیر خان نے سارے خطوط اس کے سامنے پھینک دیے اور ریول کو اس کے سامنے تھان دیا تھا۔ ریان خانزادہ یہ سب دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ المیر، میری بات سنو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا میری بہن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب کی بار ریان کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ بالآخر وہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ وہ بات جو ہے وہ خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ اسے اسی بات کا خدشہ تھا کہ اگر المیر خانزادہ کو یہ سب معلوم ہوا تو وہ حد سے گزر جائے گا۔ وہ نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے، جبکہ المیر خان کا غصہ دو چند ہو گیا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، مجھے میری بات کا جواب دو، وہ غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ تو ریان کہنے لگا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں، سمجھاتا ہوں تمہیں۔ دیکھو، میرا تمہاری بہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جذبات اس کے ایک طرفہ تھے۔ وہ مجھے خطوط لکھتی تھی، میں نے اسے کبھی کسی خط کا جواب تک نہیں دیا۔ اس کے خطوط اسے واپس کر دیے، مگر اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے محبت کا اظہار کرتی رہی۔ مجھ سے کہتی کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، مگر مجھے تمہاری دوستی کا خیال تھا۔ یقین مانو کہ میں نے اسے کبھی کسی خط کا جواب تک نہیں دیا، اس کے جذبات کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ میرے نزدیک وہ بچی ہے، جیسے تمہاری بہن ہے ویسے ہی وہ میرے لیے ہے۔ میں اس کے بارے میں کبھی غلط سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں تمہیں وہ خطوط لا کر دکھا دیتا ہوں جو اس نے مجھے لکھ کے ہے۔ میں نے یہ بات تمہیں اس لیے نہیں بتائی کہ تمہیں دکھ ہوگا، تم مجھے غلط سمجھو گے، تمہیں لگے گا کہ میں تمہاری بہن پر الزام تراشی کر رہا ہوں، مگر میرا مقصد تمہیں دکھ دینا نہیں تھا۔ ریان کی لفظوں سے چہرے سے سچائی نمایاں ہو رہی تھی۔ المیر خان اس کے سامنے شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ آج اس کی بہن نے اس کا سر جھکا دیا تھا۔ جس بہن پر وہ ہمیشہ فخر محسوس کرتا رہا، آج اس کے بہن نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک اچھی بہن نہیں ہے۔ وہ جھکے سر، جھکے کندھوں کے ساتھ واپس آیا تھا۔ واپسی پر اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگانا چاہتا تھا۔ سلمیٰ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ریان اس کے بھائی کو ساری سچائی بتا دے گا۔ اب المیر خان کی نظروں میں اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وہ سوچ کر بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب المیر خان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو سلمیٰ اس کے سامنے نظر اٹھانے کا بھی قابل نہیں رہی تھی۔ جھکے سر کے ساتھ وہ اس کے جوتوں کو دیکھتی رہی تھی۔ تم نے جو کیا سلمیٰ، وہ بہت غلط تھا۔ مجھے تم سے ایسی حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میری عزت کا یوں تماشا بناؤ گی۔ تم نے جو بھی کیا، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے خود سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تمہارا رشتہ میں نے طے کر دیا ہے۔ اسی ہفتے میں تمہارا نکاح کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات کان کھول کر سن لو کہ آج کے بعد تمہاری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج کے بعد تم یہاں پہ واپس نہیں آؤ گی۔ بھول جاؤ کہ تمہارا کوئی بھائی بھی تھا۔ تم میرے لیے ہمیشہ مر چکی ہو۔ سلمیٰ نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ میری غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا دیں گے؟ المیر خان اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ اور وہ لڑکی جو اتنی بڑی گنہگار ہے، جو مجرم کے بہن کی، اسے تو آپ نے کوئی سزا نہیں سنائی، اس سے بدلہ نہیں لیا۔ بس کر دو سلمیٰ، بس کر دو۔ اب تم یہ بھول جاؤ کہ تم رباب سے کوئی انتقام لینا تھا۔ اب تم نے جو بھی کرنا ہے اپنے گھر جا کے کرنا ہے۔ آج سے میری بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر مزید تم نے اس مظلوم لڑکی کے ساتھ کچھ برا کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وارننگ کرتے ہوئے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ کیا قسمت تھی اس کی! اتنی دولت، حسن، سب کچھ تو تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس معمولی سی لڑکی کے ہاتھوں ہمیشہ کی شکست اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ کتنی کوشش کی تھی اس نے کہ وہ رباب کو اپنے ساتھ جھکا سکے، اسے ذلیل کر سکے، مگر وہ رباب تو پھر سے سرخرو ہو گئی تھی، جبکہ وہ خود ذلیل ہو گئی تھی، رسوا ہو گئی تھی، سب کی نظروں میں گر گئی تھی۔
ایسا کیوں ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ پوٹ پوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے شادی کی ساری شاپنگ بے دلی سے کی تھی۔ المیر خان نے اس کی شادی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا۔ اس کے ہاتھ پہ ایک خطیر رقم رکھ کے کہنے لگا کہ جو کچھ لینا ہے لے لو، جو خریدنا ہے خرید لو، تمہیں اس حویلی سے جو ملنے والا ہے وہ آخری بار ہی ملنے والا ہے۔ میرے دل کے اور گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو جائیں گے۔ اس کی ایسی باتوں پر سلمہ کا دل کٹ کے رہ جاتا تھا، مگر کیا کرتی کہ بھائی کے غصے اور ضد سے وہ بھی اچھی طرح واقف تھی۔ ایک بار جب المیر خان کوئی فیصلہ کر لیتا تھا تو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے فیصلے پر کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے سلمہ کی شادی اپنے کزن کے ساتھ کر دی تھی، جو کہ حیثیت میں ان سے کم تھا، اور یوں المیر خان نے اس کو اور سلمہ کو باہر بھجوانے کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ وہ سلمہ کو اپنی نظروں سے اوجھل کرنا چاہتا تھا، مگر کسی کو بات کرنے کا کوئی موقع بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب بھی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ان دونوں کو امریکہ بھیج دے، یوں سلمہ بھی اس کی نظر سے اوجھل رہے گی اور کوئی اس کے اوپر بات بھی نہیں کر پائے گا۔ جس دن سلمہ کی رخصتی تھی اس دن وہ پوٹ پوٹ کر رو دیا تھا۔ بچوں کی طرح پالا تھا چھوٹی بہن کو، چھوٹا سا تھا جب ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد سلمہ کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا، خیال رکھا تھا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ کہاں کمی رہ گئی تھی اس کی تربیت میں جو وہ اس غلط راستے پر چل پڑی تھی، مگر وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ ریان اچھا انسان تھا، جس نے اس کی عزت پر داغ لگانے کی کوشش نہیں کی، ورنہ اس کی جگہ پہ کوئی اور ہوتا تو وہ کب کا سلمہ کی ذات سے فائدہ اٹھا چکا ہوتا۔ تھکا ہارا جب وہ اپنے کمرے میں آیا تھا تو آدھی وقت رات کا وقت بیت رہا تھا۔ اسے رباب کا خیال آیا تھا۔ وہ من موہنی سی معصوم صورت والی لڑکی اس کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ وہ اس کی نہ جانے کون سی نیکی کا صلہ تھی جو رب نے اسے وہ عطا کر دی تھی۔ رباب کا چہرہ اس کے نظروں کے سامنے لہرایا تو اس کے لب آپ ہی مسکرا دیے تھے۔ ایک سرور کی کیفیت اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ سوچنے لگا کہ میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم تکلیفیں بھول جائے گی۔ کمرے میں آیا تو بیڈ خالی تھا۔ وہ زمین پر جائے نماز بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے رب سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ المیر خان دبے پاؤں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ رات کے اس پہر اپنے رب سے کیا بات کر رہی ہے۔ وہ اس کے دل کی بات جاننا چاہتا تھا جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے تہجد کی دعاؤں میں المیر خان کو مانگا تھا اور تم نے مجھے وہ عطا کر دیا، اور سلمہ جو میرے خلاف سازشیں کرتی تھی، مجھ پر بہتان باندھتی تھی، مجھے ذلیل کرنا چاہتی تھی، وہ خود ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل کر چلی گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ المیر خان جیسا انسان مجھے ملے گا جو میرا پہلا خواب ہے، اور میری سلمہ سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تم نے یہ سب کر دکھایا، بس ایک ہی میری دعا ہے، اس پہ بھی یا رب کن کہہ دے۔ میں چاہتی ہوں کہ شاکر بھی المیر خان کی نظروں میں سرخرو ہو جائے، المیر خان کو اس حقیقت کا بھی ادراک ہو جائے کہ سلمہ نے محض جھوٹ بولا تھا، اسے پنسانے کی سازش کی تھی۔ شاکر نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ اس کے عقب میں کھڑا المیر خان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے گاؤں کی کوئی لڑکی اسے یوں ٹوٹ کر چاہتی ہوگی کہ وہ اسے مانگنے کے لیے تہجد کی نماز تک پڑھتی ہوگی۔ وہ لڑکی یوں اس کے نکاح میں آ جائے گی اور اس کے دل میں بھی اپنی محبت پیدا کر لے گی۔ اس کے دل میں بھی تو رباب داخل ہو گئی تھی کہ وہ اس سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جب رباب کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کے ساتھ ہوا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں المیر خان کھڑا تھا۔ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، جائے نماز لپیٹنے لگی۔ آپ یہاں؟ وہ بکلائے ہوئے انداز میں بولی تو المیر خان نے مسکراتے ہوئے اس کا جھکا ہوا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔ ہاں میں، کیا مجھے اپنی بیوی کے پاس نہیں آنا چاہیے تھا؟ وہ مسکراتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا تو رباب کا دل ایک بار کی زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے تمہارے بھائی کو معاف کر دیا ہے رباب۔ اس کی بات پر رباب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ابھی نہیں، بلکہ اسی دن جس دن مجھے سلمہ کی اصلیت معلوم ہوئی تھی، مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے تمہارے بھائی پر الزام لگایا تمہیں بے عزت کرنے کے لیے۔ فکر مت کرو، میں تمہارے بھائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد پر رباب دل سے مسکرا دی تھی، پھر شرما کر نظر جھکا گئی۔ وہ محبت بری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رباب کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھنا بہت مشکل تھا۔ اچھا وہی کہو جو تم ابھی کہہ رہی تھی۔ رباب حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا؟ یہی کہ تم مجھے ٹوٹ کر چاہتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اس کی بات پر رباب نے شرما کے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا دیا تھا، جبکہ وہ اس کے انداز پر دل کھول کر ہنسا تھا۔
پھر اسے خود میں بینچ لیا تھا۔ دونوں کی محبت بھری زندگی کی شروعات ہو چکی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔